بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جب وہ اکیلے ہوئے، جب وہ جو ون پیج تھا، سیم پیج تھا، وہ جب پھٹا اور جب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا تو عمران خان صاحب 2 دن حکومت جو ہے وہ سموتھلی نہیں چلا پائے، اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے سے نہیں روک پائے، اور تو اور اپوزیشن ڈھنگ سے نہیں چلا پائے، اور تو اور وہ جو پہلی دفعہ ان کو ایک ایجیٹیشن کرنی پڑی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد اور معاونت کے بغیر، وہ ان سے وہ ایجیٹیشن بھی نہیں ڈھنگ سے ہو پائی۔ مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ان سے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ ایسے ہی گھبرا گئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اور ایک جانبداری جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بڑی گہرائی کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی جو ریاستی مناصب کے اوپر براجمان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جو دستوری پوزیشن ہے اور جو دستور نے ان کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیور میں یوز کر رہے ہیں۔ اور اب تو پیچھے جو کسر رہ گئی ہے باقی وہ کہ وفاداری تو وہ نبھا چکے، اب کوئی رشتہ داری پیچھے بچتی ہے خان صاحب سے، اگر وہ کوئی کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ یہ انفرادی فعل ہے، اس پر تو کوئی ان پر کوئی قدغن بھی نہیں ہے قانونی، دستوری یا اخلاقی، تو وہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ ادروائز عمران خان صاحب کا جو آزادی مارچ ہے یا ان کا جو لانگ مارچ تھا، جو ان کا دھرنے کا پلان تھا، وہ کل پوری بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ لاہور میں، ہم لاہور میں رہتے ہیں حضور اعلیٰ، لاہور میں ہم نے یہ مطلب کوئی گلی، کوئی چوراہا، کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پر پہلے کسی دور میں جب عمران خان صاحب کو جنرل شجاع پاشا صاحب کی آشیرواد حاصل تھی، جب ظہیر الاسلام صاحب ان کی پشت پر کھڑے تھے، تو کوئی وہ ساری جگہ جہاں پر تماشے لگا کرتے تھے عمران خان صاحب لگایا کرتے تھے، ان سارے چوکوں، گلی چوراہوں کے اوپر کل سناٹا تھا۔ ایک بتی چوک کے اوپر کوئی 60 بندے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو، حماد اظہر صاحب اور کچھ جو ہیں وہ شفقت محمود صاحب، مطلب گنتی کے گنے چنے لوگ، وہ وہاں پر تماشا لگائے کھڑے تھے اور وہ پولیس والے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ پنجاب میں یا لاہور میں تو کوئی سین نہیں تھا کم از کم۔ تو باقی کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، اور کے پی کے میں ان کے اگر 8واں سال چل رہا ہے ان کا، 5 اور 3 8 بلکہ 9واں سال چل رہا ہے ان کا، تو پورے کا پورا صوبہ جو ہے وفاق کے اوپر حملہ آور تھا، ان کی چوائس ہے۔ تو لیکن کل کو ان کو حساب دینا پڑے گا۔ ناکامی ان کا منہ چڑھا رہی تھی، وہ پشاور سے لے کے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ہر سڑک پر موجود سناٹا یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو دعویٰ کر رہے تھے کہ عوام کا سمندر گھروں سے باہر نکلے گا اور جو انقلاب ہے وہ آ جائے گا۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انقلاب جو ہے وہ کسی کے روکنے سے نہیں رکتا ہے، انقلاب کو کوئی کنٹینر کسی انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتا۔ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کل 30 گھنٹوں میں بقول ان کے کوئی 7-8 ہزار لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد کی چنگی نمبر 6 یعنی کہ بلو ایریا تک پہنچے، لیکن آگے سے خبر آ چکی تھی کہ ویسے تو سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی فاضل بینچ ہے اس کے بعد وہ اٹک کا دریا یا اٹک پل جو ہے وہ کراس کر سکے تھے، ادروائز جو ہماری اطلاعات کے مطابق جو پلان تھا گورنمنٹ کا وہ یہ تھا کہ اٹک کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، یعنی کہ پاکستان کی، میں سیکیورٹی فورسز کی بات اگر کروں تو پاکستان کی فوج ان کا استقبال کرے گی، اس کو ہم اختیارات جو ہیں وہ تفویض کر دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر پولیٹیکل فیصلے اور پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑھتے چلے آ رہے تھے، تو پھر انہوں نے جو ڈی چوک اور جو ریڈ زون ہے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان کی فوج کو دے دی۔ چونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب اب اس یعنی کہہ لیں کہ کیا اس کو کہیں گے کہ اختیارات ان کے پاس نہیں تھے، یا ان کی کماش کا کوئی جرنیل جو ہے وہ اس وقت اداروں میں نہیں موجود، تو لہٰذا
وہ دیکھ کے بھاگ گئے. ادروائز پہلے بھی سیکیورٹی فورسز یا پاکستان کی فوج جو ہے وہ 2014 میں ریڈ زون کی سیکیورٹی انہی کے پاس تھی, لیکن اس کے باوجود یہ ان کے جو مچھندر تھے, ان کے سیاسی کارکن جو ہیں, وہ جو مبارکیں دیتے پھر رہے تھے جو موجودہ صدر ہیں کہ جی کہ وہ پولیس وہ آ گئے ہیں, جی ہمارے بندے پی ٹی وی میں گھس گئے ہیں, ویری گڈ, شاباش. یہ ٹیلی فون کال جو ہیں وہ ٹیپ ہوئیں اور پھر وہ سامنے بھی آئیں. تو اس وقت بھی فوج کھڑی تھی, لیکن تب جو ہیں وہ رحیل شریف صاحب اور جنرل جو ہیں ظہیر الاسلام صاحب وہ گیم فرما رہے تھے. یا اس وقت تک پاکستان کی فوج اے پولیٹیکل نہیں تھی, غیر سیاسی نہیں تھی, تو لہٰذا وہ دندراتے پھرے, اندر گھس گئے, سب کچھ ہوا. لیکن اس بار وہ سہولت عمران خان صاحب کو میسر نہیں تھی. اور ان کا یہ خیال تھا یہ جو پشاور میں 4 دن لگا کے آئے تھے کہ جس طرح سپریم کورٹ کی طرف سے ان کے لیے کمک پہنچی ہے, میں معافی کے ساتھ, پیشگی معذرت کے ساتھ یہ والے الفاظ استعمال کروں گا, کہ سب کو پتہ ہے, نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک فساد برپا کرنے جا رہے ہیں. یہ پولیٹیکل موو نہیں تھی یہ والی. اس پر بحث ہو سکتی ہے, اس پر دلائل دیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو ایک پولیٹیکل موو کا رنگ دے کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان کے واپسی کے یا اسلام آباد داخلے کے راستے ہموار کیے. وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر سپریم کورٹ نے کیا کیا. لیکن پھر اس کے بعد جو حکومت ہے اس نے ریڈ زون کی ذمہ داری فوج کو دے دی, اور پائن پھر اس تو بعد اگے نہیں آئے, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح سپریم کورٹ کی طرف سے مجھے کمک پہنچی ہے, اسی طرح پاکستان کی فوج کے اندر سے بھی میرے جو ہمدرد ہیں وہ کہہ دیں گے کہ حکومت کے ہم نے نہیں آپ کی بات ماننی, ہم نے نہیں, وہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہوئی ہے, تو لہٰذا ہم تو سپریم کورٹ کی مانیں کہ حکومت کی مانیں. تو ظاہر ہے کہ جب پاکستان کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج کہہ چکی ہے, 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ وی آر اے پولیٹیکل, ہم نے پاکستان کی یا بکش ہو گئے یا پاکستان کے دستور کے مطابق چلیں گے. پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ جو تفویض ذمہ داری کرے گی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی صوبائی گورنمنٹ, تو وہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مدد کو آئے گی, اپنا فرض پورا کرے گی, کسی کے اوپر احسان نہیں کرے گی یہ والا. تو لہٰذا وہ آئے, عمران خان صاحب ان کو دیکھ کے رات کو میرے خیال 2-3 بجے پہنچ گئے تھے بلو ایریا میں, لیکن جرت نہیں ہوئی پائنوں کہ سامنے نظر آ رہا تھا ڈی چوک کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر. اگر آپ اسلام آباد گئے ہیں تو جہاں پر یہ وہ پل اترتا ہے نا نیچے سنٹورس سے, جو وہ فلائی اوور ہے وہ والا, وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ایوان صدر اور پارلیمان ہاؤس آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. جرت نہیں پڑی خان صاحب کو. تو خان صاحب کا انقلاب جو تھا وہ مرہون منت ہوتا ہے ہمیشہ سے پاکستان کے اداروں کا, کہ اندر سے ان کو کوئی سپورٹ کرے. جس طرح ان کو 2014 میں مطلب گنتی کے گنے چنے خالی کرسیاں موجود تھیں دھرنے میں, یا رات کو وہ لوگ شغل میلہ لگانے آ جایا کرتے تھے, ورنہ انقلاب آ جاتا. تو مطلب یہ کہ اس وقت جو ان کو سپورٹ حاصل تھی وہ اس بار سپورٹ حاصل نہیں تھی, اور وہ اسلام آباد تک جب بھی پہنچے ہیں پاکستان کے اداروں کی اندرون خانہ جو سپورٹ ہوتی تھی اس کی وجہ سے پہنچے ہیں. تو کل وہ مطلب آج صبح میں اگر یہ والی بات کہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو آزادی مارچ کر رہے تھے, وہ تو آزادی دلوانے آئے تھے. اور ایجنڈا منیمم کیا تھا کہ انتخابات کا اعلان کیا جائے, اسمبلیاں تحلیل کی جائیں, ورنہ ہم اٹھنے والے نہیں ہیں, ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجانے کی کوشش کی, لیکن پھر فوج آ گئی, اور فوج کے ساتھ پنگا لینا جو ہے وہ ان کو وارے میں نہیں ہے. کیونکہ آج اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, جاوید باجوہ صاحب, اور فوج اے پولیٹیکل ہے, تو وہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو ان کو امید ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نومبر میں ریٹائر ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اگلا جو بھی کوئی فوجی سربراہ ہو, چیف آف آرمی سٹاف ہو, وہ کہے کہ نہیں جی کہ یہ پالیسی چینج کر رہے ہیں ہم, اب ملک کے حالات بھی ٹھیک ہے, خزانہ بھی ٹھیک ہے, تو لہٰذا واپس آ جائیں اسی کام کے اوپر جو ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے بتدریج سیکھا ہے, اور ان کو یہ احساس ہے کہ دستور کو فراموش کر کر پاکستان اور سب کچھ چلایا جا سکتا ہے, پاکستان نہیں چل سکتا. تو اگر انہوں نے یہ وقت کے ساتھ سیکھا ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب وہی ڈھاک کے 2 پات, وہ اسی کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ جائے گا, نیا آئے گا تو ہمارا راستہ کھلے گا. تو سر راستہ کوئی نہیں کھلنا, یہ کرین از قیاس بات یہی ہے.
تو باقی عمران خان صاحب الٹیمیٹم 6 دنوں کا دے کے چلے گئے کہ جی اسمبلیاں توڑ دیں. درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹا کرتی, درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں استعفیٰ دے کے گھروں کو نہیں جایا کرتی. یہ عمران خان صاحب کو تو پکڑ کے کھینچ کے اتارا گیا تھا نا, دستور کے مطابق تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پاس ہو گئی تھی, نہیں جا رہے تھے بھائی. تو لہٰذا جب آپ نہیں جا سکتے آرام سے, تو پھر آپ کی اس طرح کی درخواست کے اوپر کوئی ریزائن کر کے گھر نہیں جائے گا یا الیکشن نہیں کروائے گا. 6 دن کا الٹیمیٹم دے کے گئے ہیں کہ یہ والے کام کر دیں ورنہ میں پھر آؤں گا, اور اس دفعہ میں کوئی 30-40 ملین لوگوں کے ساتھ آؤں گا. تو وہ جتنے ملین لوگ تھے وہ کل پوری قوم کو نظر آ رہے تھے. اور اگر لوگوں کو وہ جو عمران خان صاحب نے جو فساد کھڑا کیا ہوا تھا کہ سازش ہوگی, عالمی سازش ہوگی, امریکی سازش ہوگی, امپورٹڈ حکومت آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, حقیقی آزادی, اگر اور پھر یہ کہ یہ آزادی کے بعد حقیقی آزادی, قائد اعظم تو ایم ہی کر گئے سن نا, اصل آزادی تو میں دلاؤں گا. تو اصل آزادی اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی محکوم ہیں, اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی غلام ہیں, تو پھر لوگ باہر آ جاتے. یہ 2-4 کنٹینر کیا کہتے ہیں لوگوں کو. اور پھر عمران خان صاحب کو اگر کوئی خوف نہ ہوتا تو سامنے تھا ڈی چوک چلے جاتے. تو عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ فساد برپا کر رہے ہیں, وہ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ اپنی انا کے اسیر ہیں, وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں, اور اپنے اقتدار کے لیے وہ ملک کو قربان بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ آگے سے جب فوجی بندوقیں تانے کھڑے نظر آئے تو پائیں دوڑ گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب علی کے عمران خان صاحب 6 دنوں کے بعد آئیں گے؟ اب میرا خیال ہے کہ نہیں آئیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اب ان کو دوبارہ اس طرح کی موومنٹ, لانگ مارچ, یہ وہ کرتے کچھ وہ کریں گے, کیونکہ اب ان کو نظر آ گیا ہے, وہ چاروں شانوں ہو گئے ہیں چت. ایک ونڈو ان کے پاس ہے جس کا نام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہمدردیاں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فاضل بینچ ہیں ان کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آج جو انہوں نے کچھ کیا ہے توہین عدالت کے نام کے اوپر, اور وہ وکالت فرمائی گئی یعنی کہ عمران خان صاحب کی, اور جو کچھ کہا گیا جی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. صریحاً توہین عدالت ہوئی ہے, صریحاً جو ننگی آنکھ کو نظر آئی ہے, جس کے لیے کسی تشریح کی ضرورت نہیں تھی, کسی شہادت کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جج صاحبان نے چونکہ ٹی وی دیکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, فائل پڑھ کے فیصلے نہیں کرنے ہوتے, شواہد دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے ہوتے, تو لہٰذا جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے درست فرمایا کہ ٹی وی بند سی یار, کیبلیں کاٹ دی گئی تھی, آپ نے بھی تو یہ کچھ کیا وہ کچھ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حکومت کیا کرے. میں جو آج سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی عمران خان صاحب نے ان کے کسی فیصلے کی توہین نہیں کی, اس کا جو سیاسی اور جٹکا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جتھا بندی کو جائز اور اسلام آباد پر جتھوں کی یلغار کو حلال قرار دے دیا ہے, سادہ الفاظ میں. تو لہٰذا اور لیکن البتہ یہ ٹی ایل پی کو یہ والے حقوق حاصل نہیں ہیں, یہ حقوق پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل نہیں ہے, یہ حقوق پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل نہیں ہے, ایم کیو ایم کو یہ حقوق مر کے بھی آ جائیں گے تو حاصل نہیں ہوں گے, یہ حقوق پی ٹی ایم 7 جنم لے کے بھی آئے گی تو اس کو حاصل نہیں ہوں گے, کسی بلوچ پارٹی کو یہ حاصل نہیں ہوں گے. اگر حاصل ہوں گے تو وہ عمران خان صاحب کو ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات, کیوں ہوں گے کہ عمران خان صاحب فیورٹ ہے. اب فیورٹ کیوں ہیں؟ فیورٹ یہ ہے کہ یہ میں گھر کی باتیں, کیا بندہ کسی کے گھر کی بات جو ہے وہ کرے. میں صرف آپ کو ایک حوالہ دینے لگا ہوں کہ جب ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوئے اور ان سے ایک ہمارے فاضل وکیل صاحب ویسے ہی ملنے کے لیے گھر چلے گئے, تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے, تو اندر سے وہ واہ ویلا کرتے ہوئے ان کی آوازیں, بلند آوازیں وہ ڈرائنگ روم تک آ رہی تھی, اور وہ اپنے اہل خانہ کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ مجھے, عمران خان کے چکروں میں تم لوگوں نے مجھے ذلیل کروایا ہے. اب یہ گھر کی بات تھی جو میں نے آپ کو آف دی ریکارڈ جو ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو پوائنٹ جو ہے وہ کہنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہیں جو آئینی منصب دار ہیں وہ اپنے اہل خانہ کا بھی پریشر لے جایا کرتے ہیں. تو باقی رہ گئی بات عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک سلوک ہے پاکستان کی جوڈیشری کا, وہ اس پر ایک واضح ایک لینیٹ ویو پاکستان کی یہ جوڈیشری کے چنیدہ یا
خاص جو جج ہیں جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ ہمیشہ ان کی طرف جو ہے ان کا جھکاؤ نظر آتا ہے. لینیٹ ویو میں اگر گستاخی نہ ہو تو اس کو جھکاؤ کو لینیٹ ویو آپ کہہ لیں. ادروائز تو آگ لگ رہی تھی ادروائز. اور پھر وہ کہہ رہے تھے وہی استدلال وہ خود دے رہے تھے چیف صاحب, جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ آنسو گیس سے بچنے کے لیے درختوں کو آگ لگائی. چلیں جی, بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جی کہ درختوں کو آگ لگانے کے اوپر جو ہے وہ بڑا شور اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو درختوں پر آگ لگانے, بینک لوٹے گئے, وہ اے ٹی ایم کی مشینیں آ رہی ہیں, مطلب آگیں لگائی گئیں, میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی, جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ان کو آگ لگائی گئی. ٹھیک ہے, اب سپریم کورٹ چونکہ کہہ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے سر جی, سپریم کورٹ کو جواب دینا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور یہ جواب پاکستان کی پارلیمان کو دینا پڑے گا. ادروائز معاملات جو ہیں وہ اشتر صاف علی صاحب اور شہباز شریف صاحب جیسے تابع دار قسم کے وزیر اعظم کے بس کی بات نہیں ہے, یا کم از کم کسی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ پارلیمان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی دکھانی پڑے گی. پارلیمان کو کھڑا ہونا پڑے گا لوگوں کے حقوق کے لیے, کہ کوئی بھی اٹھے گا, جتھا بنائے گا اور وہ جناب کسی بھی کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور آ کے کہے گا کہ جی کہ گھر کو جائیں, میں آ گیا ہوں, اور سپریم کورٹ کہے گی, تاڑیاں مارے گی بیٹھ کے, ویری گڈ, آنے دو آنے دو آنے دو, تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں سر, یہ پارلیمان کو سوچنا ہے. پارلیمان کو سپریم کورٹ کے اس بیہیویئر کا, اس فیصلوں کا جائزہ لینا ہے, اور دنیا کی کسی پارلیمان کے ساتھ کسی بھی ریاست کا کوئی ادارہ ٹکر نہیں لے سکتا. یہ بات طے ہے. اگر کسی کو ٹکر لینے کی شوق ہے تو پارلیمان تھوڑی سی ہمت تو کرے. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمان ہماری جو ہے وہ محکوموں کی نمائندگی کرتی ہے, یا کم از کم جو پارلیمان میں پہنچتے ہیں وہ محکومانہ ذہنیت کے لوگ ہیں جن کو ہم ووٹ دے کے اپنی نمائندگی کے لیے بھیج دیتے ہیں. یہ ہماری نمائندگی کا حق پوری طرح ادا نہیں کرتے جو اراکین پارلیمان ہیں. یہ بات لکھ لیں, ان پر دباؤ ڈالیں, اپنے اپنے جو آپ کے ایم پی اے ایم این ایز ہیں ان کو جا کے تھوڑی سی شرم دلائیں کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے اختیارات کو سرنڈر کرنے والے. فلاسفیکل بات ہے لیکن یہی بات ہے. پارلیمان کو کھڑا ہونا پڑے گا آج نہیں تو کل, ورنہ یہ جو کچھ ادارے تنخواہ دار پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں, پاکستان کی عوام کے ساتھ, پاکستان کی حقیقی وارثان کے ساتھ, وہ کوئی دنیا کی کوئی اور قوم کے جو ادارے ہیں, ریاستوں کے ادارے ہیں, وہ کرتے ہیں یوں. تو یہ اپنے اختیارات سے تجاوز ہے. یہ پسند اور ناپسند کا معاملہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو یہ جواب پارلیمان کو دینا پڑے گا آج نہیں تو کل, ورنہ تو یہی ہوتا رہے گا. بہرحال وہ ہم بات کر رہے تھے, بات ادھر سے ادھر چلی گئی کہ کیا عمران خان صاحب 6 دن بعد آئیں گے. آ سکتے ہیں. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں آئیں گے, لیکن آ سکتے ہیں کسی خوش فہمی کی بنیاد کے اوپر. اور وہ خوش فہمی کیا ہے کہ چلے فوج نے تو جناب مجھ سے منہ موڑ لیا ہے, لیکن سپریم کورٹ کے 5-6 جج تو میرے ساتھ ہیں, اور کم از کم وہ جو چیف صاحب ہیں وہ تو جناب بینچ تو انہوں نے بنانا ہے. تو اگین یہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججوں سے پوچھے کہ یہ فیورٹزم کیا, کس بلا کا نام ہے. کیا کوئی جج جو ہے وہ فیورٹزم کر سکتا ہے؟ آپ فیصلے نکال کے دیکھیں یار. ویسے بھی جس کو آپ نے صادق اور امین قرار دیا ہو اس کے خلاف آپ کو بیٹھنا چاہیے بینچ میں. آپ نے ایک پولیٹیکل ٹائٹل انٹائٹلڈ کر دیا, پولیٹیکل ٹائٹل دے دیا ایک بندے کو, آپ صادق اور امین ہیں. عمران خان صاحب کو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب میرا خیال ہے نا جنہوں نے دیا, اور باقی ججز کے فیصلے نکالنے کے ہر فیصلہ عمران خان کے حق میں ہے. وہ گھر کا ہی وہ لیگلائز کرانے والا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور, تو وہ جناب صادق اور امین آپ نے اگر قرار دیا ہے تو پھر آپ کو بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں جس کو آپ نے صادق اور امین قرار دیا ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کی غلطی تسلیم کریں گے تو بنیادی طور پر پھر آپ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں. تو اپنی غلطی تسلیم کرنے کا پاکستان میں تو رواج نہیں ہے. اور کوئی جج ماشاءاللہ اس پر تو کوئی کتاب اتری ہوتی ہے جی. تو وہ لہٰذا یہ پارلیمان کو جو ہے وہ اپنے حق کے لیے, عوام کے حق کے لیے انسرٹ کرنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا. ادروائز یہ معاملات یوں نہیں رکیں گے. تو عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ نہیں آئیں گے دوبارہ 6 دن کے بعد. اگر آنا چاہیں تو 100 بسم اللہ. اس بار جو ہے وہ جو ونڈو ان کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی کھلی ہوئی ہے ان کے لیے,
مشکل ہوگی. سپریم کورٹ کے لیے بھی خالہ جی کا واڑہ تو نہیں ہے نا کہ جو دل میں آئے گا فیصلہ کر دیں گے. آپ کوئی قانون کوئی اصول تو ہوگا نا. اور پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں آپ فیصلے دیتے جائیں گے تو پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز نے ہو سکتا ہے کہ جو چوڑیاں پہن رکھی ہیں وہ اتار کر پھینک دیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.